اچھی بات ہے اللہ، اسٹڈیز تو تعلیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعلیم کے لیے بھی دائرہ ہونا چاہیے. کیا وہ دائرہ ہے؟ بڑا افسوس لگتا ہے کہ آن دا وے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے کچھ گلیاں ہیں، نکلوں دائیں بائیں کوئی نہ کوئی 2 3 4 گروپ بنا کر کے باقاعدہ طور پہ موبائل ہوگا ہاتھوں میں. شب کا یہ حصہ ہو چکا ہے اور گھر کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. آئی نو کہ ماں باپ سو چکے ہوں گے، لیکن گھر کا چھوٹا سے بچہ 18 20 25 30 سال کا وہ نالے کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے احباب کے درمیان موبائل دیکھ رہا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. سورت میں، سورت شہر جو سورت شہر ہے، اس شہر میں للہ غیر مسلم ایک بھی فرد شب کے کسی حصے میں آپ کو کرکٹ کھیلتا ہوا نہیں ملے گا. اگر مختلف جگہوں پر آپ کو شب کے اور دن کے حصے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے ملیں گے تو 1 سے لے کر کے 100 تک A to Z سارے کے سارے مسلم بچے ملیں گے. آپ چینجز لازم ہے اللہ. کپڑا گندا ہوتا ہے تو صاف پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، محنت کرتے ہیں پسینہ نکلتا ہے تو یہ بشری تقاضا ہے کہ جسم سے وہ جو فیلنگ آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے، بیڈ اسمیل ہوتی ہے نا، بدبو جس کو کہتے ہیں، تو ہمیں نہانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ پاسٹ جو ماضی ہے چلا گیا ہے، فیوچر پریزنٹ کے اوپر توجہ دیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، ہے نا. آج آپ نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ فرمایا بہت لمبی فہرست ہے اللہ، 50,000 سے زائد وہ کراس کر چکا ہے. اور جانے والی بیٹیاں، لے جانے والا فرد وہ بہت گھمنڈ کے ساتھ میں باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ بہترین کام کیا ہے. اور اس کام کو ایک قوم ہے جو باقاعدہ طور پہ اس کو قبول کرتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی بیٹیوں اور اپنے گھر کی بہنوں کی حفاظت کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے. اننیسیسری مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں. آپ بھائی ہیں، اپنے بہن کی ضرورتیں پوری کریں. اگر بہن جا بھی رہی ہے تو ماں کے ساتھ جائے اگر کوئی ضرورت ہے. بہرکیف میں کہنا چاہوں گا کہ بس انشاءاللہ تبارک و تعالی سچے نمازی بن جائیں، قرآن عظیم کی تلاوت کے عادی بن جائیں، ماں باپ کے فرما بردار بیٹے اور اولادیں بن جائیں. اور خطاب تو ایسا پرفیکٹ ہوا ہے، بالکل پرفیکٹ پیکج تھا. کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیز، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وقت کیسے تمام ہو گیا، وہ بالکل پتہ فیل ہوا لوگوں کو. پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا نا، چونکہ الحمدللہ رب العالمین خطاب بہت اچھا ہو رہا تھا. اس سے پہلے جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد اللہ کی ذات اعلیٰ صفات پر میری اولاد قربان، ان کے اوصاف جس انداز میں پیش کیے جا رہے تھے، ہے نا، وہ ماشاءاللہ الگ الگ سب کا اپنا حصہ ہے، سب کا ایک الگ الگ کام ہے. اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ بہت کثرت سے ماشاءاللہ علماء، حفاظ، قراء مقدس منبر نور پر جلوہ افروز ہیں. فقیر قادری اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کی آمد پر خیر مقدم پیش کرتا ہے اور آپ سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس محفل پاک کے صدقے میں آپ سب سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے، آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. کچھ تو ایسے ہیں کہ کئی مرتبہ میری ملاقات ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ پہلی مرتبہ بظاہر ملاقات ہوئی ہے لیکن دلی تعلق 100 سال سے زائد ہو گیا ہے، مضبوط ہے. چونکہ الحمدللہ قیامت تک کے لیے میرا اس سے گہرا تعلق ہے جو بریلوی سنی ہے. الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ. انشاءاللہ بس بریلوی بن کر کے جیئیں شان سے، مریں بھی بریلوی بن کر کے شان سے، چونکہ وہ حصہ ہمارا ہی ہے. جب پہلی منزل کے لیے روانہ ہوں گے تو دونوں جہاں کے مالک مختار نہ وہابی میں، نہ دیوبندی، نہ سلئی کلیوں کی قبر میں آئیں گے. اگر آئیں گے تو ہم بریلویوں کی قبر میں آئیں گے، ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو بریلوی شان سے بن کر کے مرو. الحمدللہ رب العالمین.
بڑی آواز اٹھی کہ شان سے مرنا بھی وہ بھی بریلوی، ہم کیا سنی نہیں ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس میں سند ہے کہ ہم مریں گے تو دونوں جہاں کے مالک و مختار کی زیارت ہوگی، پہلی منزل کے لیے جب روانہ ہوں گے لحد میں اتریں گے تو سبحان اللہ، اصل تو جو کام زمین پر کر رہے ہیں اس کا صلہ تو زمین میں ملنے والا ہے نا۔ بس یہ خیال رکھیں اللہ انشاءاللہ، لحد میں عشق محبت شے کا داغ لے کے چلے اندھیرے چراغ، اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ بحرالعلوم صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میں نے بالخصوص اس وقت ایک تحریر آپ کی خدمت بابرکت میں بھیجی تھی اور روناہی میں تھے، جلسے کے موقع پر میری ملاقات الحمدللہ رہی بہت دیر تک کی، محررہ مطہرہ میں اکثر و بیشتر ماشاءاللہ عرس پاک کے موقع کے اوپر بہت دیر تک کی ملاقاتیں رہا کرتی تھیں۔ اور ملاقات جب ہوئی میری تو عرس اسماعیلی کے موقع کی میں نے دعوت دی، چونکہ ایوارڈ پیش کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ذات سے منسوب ایوارڈ فقیر کے درمیان حاضر ہوا ہے یعنی مجھ تک کی پہنچا ہے، تو میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس ذات سے میرا کیسا تعلق ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، ہے نا۔ تو 2001 میں نے آپ کی خدمت میں ایک رقعہ بھیجا باقاعدہ طور پہ، اور اسی کی پشت جانب باقاعدہ طور پہ آپ نے جواب بھی عنایت فرمایا اور کہا کہ میں ضرور عرس اسماعیلی میں حاضر آؤں گا، یعنی میرے لیے تشریف آوری ہوگی۔ تو حضرت تشریف لائے ٹرین سے، آپ تھے آپ نہیں تھے، اور سادگی کا یہ عالم للہ کہ میں کیا بتاؤں، قربان جائیں، اب تو دور تک نظر نہیں آتا ہے، اور سبحان اللہ خطاب بھی فرمایا اور بڑی محبتوں سے، بہرحال وہ تو ایک محبت تو خیر کیا کہنے ان کے، اللہ تبارک و تعالی بس سلامت رکھے، درجات بلند فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور ماشاءاللہ یہ سب کے سب گھر کے جو زیب و زینت میں اضافہ کرنے والی شخصیات ہیں، ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت لمبی علالت سے اٹھے ہیں، یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے کہ اتنی دیر تک کی، I can't believe کہ آپ اتنی دیر تک کی ماشاءاللہ ممبر نور پر ہیں، یہ یقیناً سچی محبت اپنے شاگرد رشید سے ہے کہ اتنا وقت آپ نے عنایت کیا ہے ان کو، ہے نا، ورنہ بہت دنوں تک کی لکھنؤ ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے دیکھ کر کے آپ سب کو فیل ہو رہا ہوگا، احساس ہو رہا ہوگا کہ کمزور کیسے ہیں، ہے نا، پیروں میں تکلیف ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے کہا چونکہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہم چھوٹوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جتنے دن رہیں گی دعائیں ہم سب کو ملتی رہیں گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور بڑا اچھا لگا اللہ ایسا بالکل تذکرہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سبحان اللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظل نورانی نے کی تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد اس شہر کو بہت دنیا بھر میں اب لوگ پہچاننے لگے ہیں للہ، ہے نا، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ معظمہ بات تھا الحمدللہ، وہ جو اس وقت نام ہے وہ کافی گردش میں ہے پورے دنیا بھر میں، تو خاص طور سے اب یو پی میں یہ بھی شہر ہے، تو یو پی میں تو بہت چرچت ہے، تو بس خیال اس بات کا رکھیں کہ انشاءاللہ حاضر آئیں، اور پھر جہاں سے چھٹی ہے وہیں سے آغاز ہوگا خطاب کا انشاءاللہ۔ اب میں ناگپور میں ہوں، ناگپور کی میں دعوت دے کر کے جا رہا ہوں، زندہ باد، سبق سن رہے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ان حضرات کا سبق سننے کا ہی مزاج ہے، اور ہے نا، چونکہ درسگاہ کی زیب و زینت کے اضافے میں ماشاءاللہ ہم وقت رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ یاد بھی دلا دوں گا کہاں سے چھوڑا تھا اور کہاں سے آغاز کرنا ہے، ڈونٹ وری انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ نبیر حضور بحرالعلوم صاحب قبلہ مدظل نورانی و قدس سرہ العزیز تشریف
رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت